اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلی آیت کی یہ تھا کہ تھے لوگ ایک امت، تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی تاکہ جس چیز کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس میں وہ فیصلہ کرے۔ اور یہ لوگ اختلاف نہیں کرتے تھے اس کے بعد کہ ان کو واضح نشانیاں دے دی گئی، کیونکہ یہ آپس میں دشمنی رکھتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی، مومنوں کو اس چیز کے بارے میں جس میں اختلاف کرتے تھے اس کے حکم کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگلی آیت، ام کا مطلب کیا؟ حسب تم نے گمان کر لیا ہے۔ حاسبہ یحسبو کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے ان کے تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، اور لما کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک، لما ابھی تک، یاتکم نہیں آئی ہے، لما اصل میں ہے ابھی تک نہیں ہے، یہ لما اور ہے ذرا، لما لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور لم اور لن والا جو تھا نا تو وہی لما ابھی تک نہیں، یا آتیکم تم تک آئی، مثل الذین ان لوگوں کی مثال، خلو جو گزر چکے ہیں۔ یہ اردو میں لفظ ہے خلوت کا مطلب علیحدہ ہونا، علیحدگی اختیار کرنا، یعنی گزر جانا۔ خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی مثال تم تک نہیں آئی ابھی تک۔ مستہم انہیں چھوا، مس اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا مس کرنا، چھونا۔ مستہم انہیں پہنچی، البأساء شدید تکلیفیں، والضراء اور ضرر، باسا اور ذرا دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، انہیں شدید تکلیفیں پہنچی، وزلزلوا اور وہ ہلا ڈالے گئے، زلزلہ مطلب ہلانا، وزلزلوا اور وہ ہلا ڈالے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول رسول کہنے لگا، والذین آمنوا اور جو ایمان والے تھے، معہو اس کے ساتھ، حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے وہ کہنے لگے، متا کب ہے نصر اللہ اللہ کی مدد، الا خبردار، انا بے شک، نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں جب اسلام شروع ہوا اور جو ایمان والے لوگ تھے صحابہ کرام تھے ان کو تکلیف اور مشکلات آئی ہیں، تو ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تم یہ جو دین و تبلیغ کا کام کر رہے ہو اس میں مشکلات آ رہی ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں آ رہی، تم سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ان سب کے جو بھی پیروکار تھے، جو بھی ماننے والے تھے، ان سب کو ایسے مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ یعنی انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اتنی مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جنت کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی انعام ملتا ہے، لیکن جنت سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے تو اس کے راستے میں آنے والی مشکلات اور مصائب بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جنت جا کے دیکھ کے آؤ، تو حضرت جبرائیل گئے اور کہنے لگے یہاں کون نہیں آنا چاہے گا؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اس کے رستے کو دیکھو کہ کس رستے پہ چل کے جنت میں پہنچو گے۔ تو جب انہوں نے وہ رستہ دیکھا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ اس رستے سے جنت میں کون پہنچ سکے گا، اتنا مشکل رستہ ہے اس کا۔ تو وہی یہ مضمون اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جتنی مشکلات، ہم بھی اکثر جب کچھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، یا دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یا کچھ بھی نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے جب کوئی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں پیش، تو ہمارا اکثر مطلب استقلال، ہمت جواب دینے لگتا ہے۔ تو اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس وہ مثال نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہیں اچھی طرح اب اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا مستہم البأساء والضراء، کہ ان کو اچھی طرح تکلیف اور پریشانیاں پیش کرنی پڑی ہیں، ان پہ آئی ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے خاندانوں کو، اپنے بچوں کو قربان کیا، اس طرح کی مشکلات اور پریشانیاں آئیں، وزلزلوا اور انہیں اچھی طرح ہلا ڈالا گیا۔ اس کی یہ نہیں، یہ صورت نہیں، اس میں غزوہ احزاب جو تھا نا جس میں پورا عرب، غزوہ خندق جس میں پورا عرب چڑھ کے آ گیا تھا،
سارے قبیلے اکٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہ مطلب ایک اور آیت نازل کی تھی کہ تم پہ جب پورے کافر لوگ تمہارے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے چھا کے آ گئے، یعنی اس کو بھی اس چیز سے وہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے کہ زلزلو، ہلا ڈالے گئے انہیں اچھی طرح، اس میں مشکلات مصائب میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے وہ بھی یہ کہنے لگے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، یعنی وہ کتنی مشکلات و مصائب ہوں گی جس میں رسول خود کہہ رہا ہے اور ایمان والے لوگ کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا خبردار ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی اگر تمہیں اب کوئی اس وقت یا آج جو بھی کوئی مشکلات پریشانی جس کو درپیش ہیں تو اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں اس وقت یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مصائب مشکلات بہت زیادہ ہیں، کوئی نجات کی راہ نہیں ہے، لیکن ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ 214 یہ ایک آیت، اگلے آیات سے احکام شروع ہو رہے ہیں کچھ، تو وما علینا الا البلاغ المبین۔